عید کا دن ہے تو عید کا دن ہم کیسے گزاریں؟ کیا عید ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم عید کے دن عید کی 2 رکعت نماز پڑھ کے شاپنگ ہالوں میں جائیں، سنیما ہالوں میں جائیں، پکنک کی جگہوں میں جائیں، برائی کے اڈوں میں جائیں؟ کیا یہ ہمارے لیے عید ہے؟ نہیں، ہمارے لیے عید ہے کب؟ جبکہ ہمارے روزے، ہمارے سحری، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تبھی ہمارے لیے کل کا جو دن ہے وہ عید ہوگی۔ ورنہ آپ یہ سنیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر کا دروازہ بند کر کے جو ہے زاروں قطار روتے ہیں، بہت روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین آج خوشی کا دن ہے، آج مسرت و شادمانی کا دن ہے، آج تو آپ کو خوشی منانا چاہیے، آج کے دن ہونا کیسا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے جواب پر قربان جائیے، وہ فرماتے ہیں لوگوں یہ مسرت و شادمانی کا بھی دن ہے، یہ خوشی کا بھی دن ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا یہ وعید کا بھی دن ہے، یہ سزا کا بھی دن ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ عید کے دن جو خوشی ہے، جو عید کا دن مسرت و شادمانی کا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے روزے، جن کی عبادتیں، جن کے سحری افطاری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور سن لو، ان لوگوں کے لیے آج کا دن عید کا دن نہیں ہے جن کے روزے، جن کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو میں یہ سوچ سوچ کر رو رہا ہوں کہ آخر میرے جو اعمال ہیں، میری جو عبادتیں ہیں، میرے جو ریاضتیں ہیں، میرے جو روزے ہیں، جو سحری ہے، افطاری ہے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کون ہے؟ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اے عمر تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جنتی مسلمان دنیا میں اللہ کا خوف ان کے دل میں اتنا زیادہ کہ سرکار انہیں تسلی کے لیے جنتی بتائے کہ اے عمر تم جنتی ہو، اے عثمان تم جنتی ہو، لیکن ان کے دلوں میں خوف کا اتنا غلبہ، خوف کا یہ عالم کہ یہ ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ سرکار جنہیں جنتی بتائے تو ان کے اعمال، ان کی نیک اور ان کی عبادتیں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن پھر بھی آپ اندازہ کریں کہ وہ جنتی ہونے کے باوجود، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ صحابی رسول جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، ان کی عبادتیں بھی مقبول ہیں، لیکن پھر بھی خوف کا یہ عالم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں روایتوں میں آتا ہے وہ زاروں قطار روتے ہیں یہ سوچ کر کہ کیا بتا ہمارے اعمال، ہماری عبادتیں، ریاضتیں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سوچیں، ہم اپنے کام پر غور و فکر کریں، ہم یہ سوچنے کے بجائے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے، ہم گلے اور مصافحہ کر کے، ہم مالداروں سے مصافحہ کر کے، مالداروں سے مل کر، مالداروں سے ہاتھ اور ملا کر، امام سے ملا کر اور لوگوں سے ملا کر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا عید ہو گیا، ہماری عید ہو گئی، ہمارے روزے بھی قبول ہو گئے، ہماری سحری بھی قبول ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آج کا عالم تو یہ ہے کہ جیسے ہی عید کی نماز ہوتی ہے لوگ برائی کے اڈوں میں چلے جاتے ہیں، سینما ہالوں میں چلے جاتے ہیں، پکنک کی جگہوں میں چلے جاتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ناچ کر جو ہے مزہ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا الوداع ہے؟ الوداع کا معنی تو یہ ہے کہ رمضان آنے پر مومن کا دل بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس پر غم کرنا چاہیے، اس پر تکلیف ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر اب یہ سنہرا موقع ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، پروردگار اب کی بار جو تو نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا ہم نے صحیح طریقے سے اس کا ادب نہیں کر پایا، اس کا احترام نہیں کر پایا، لیکن مالک تو بڑا غفور رحیم ہے، تو گناہوں کو بخشتا ہے، تو بڑا کریم ہے، تو کرم کرتا ہے۔ یا اللہ مجھ سے جتنا ہو سکا ہم نے اتنا تیری مہمان کی مہمان نوازی کی، ہم نے اتنا ادب کیا، ہم نے اس کا احترام کیا۔ یا اللہ اس ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ مجھے بار بار زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ ذمہ داری ہے نا۔ تو کل اگر ہم عید کی نماز پڑھ کے برائی کے اڈوں میں چلے جائیں،
برائی کام میں لگے رہے. شریعت نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے. اسلام میں یہ جائز ہے کہ تم خوشی مناؤ، لیکن ایسی خوشی کہ جہاں پر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، جہاں پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہو، جہاں پر شریعت نے یہ منع فرمایا کہ تم شراب مت پیو، برائی کی جگہوں مت جاؤ، سینما ہالوں مت جاؤ. اگر تم وہاں جاتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم شریعت کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہو. شریعت کا صحیح فالو کرنے والا انسان جب بھی خوشی منائے گا تو وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر خوشی منائے گا، کیونکہ اسلام نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، لیکن اسی دائرے میں کہ جہاں پر شریعت کی خلاف ورزی لازم نہ آئے. شریعت کو آپ نہ توڑتے ہو، شریعت کے حکم کو جہاں پر توڑنا لازم نہ آتا ہے وہیں پر آپ کو خوشی منانے کا حق ہے. اگر ایسی خوشی کہ جہاں پر شریعت کو آپ توڑ رہے ہیں، شریعت کے حکم کو آپ توڑ رہے ہیں، وہاں پر آپ کو خوشی منانے کا حکم نہیں ہے. آج ہمارے لیے عید کا دن کب ہوگا؟ جب ہم اپنے غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کریں گے، یتیموں کو اپنی خوشی میں شامل کریں گے، اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے، والدین کو راضی کریں گے. اللہ اکبر ہوں گے. اور جب اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے تو سمجھ لو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ کتنے ہی بڑا ظاہر عبادت گزار ہو جائے، وہ ساری کی ساری نیکیاں، وہ ساری کی عبادتیں آپ کے منہ پر مار لی جائے گی اور اس کا کوئی بدلہ، کوئی جو ہے آپ کو بدلہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے عید سے پہلے ان ساری چیزوں کا انجام دے اور گناہوں کو یاد کر کے روئے، اللہ کو راضی کریں. آج آخری ہے، سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، اس لیے آج اللہ کو راضی کریں اور اپنے ان ماحول کو یاد کر کے، جو سحری کا ماحول تھا، جو افطاری کا ماحول تھا، ان سب کو یاد کر کے اب روئے کہ یا اللہ اب پھر سے ہمیں یہ دوبارہ ماحول نصیب فرما. اب ہمیں یہ ماحول نصیب نہیں ہونے والا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کیا، ہے نا، صحیح سے روزے رکھے، عبادتیں کی. ورنہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو کیا ہے برائی کے اڈوں میں جا کر، برائی کے ماحول میں جا کر، شراب پی کر، لوگوں کے سامنے ڈرنک پی کر، مسلمان ہو کر بھی، ٹوپی پہن کر بھی، لباس مسلمان کا ہے لیکن انہیں روزوں کا بالکل ذرہ برابر ادب نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اس ماہ ادب کا احترام نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ اس ماہ مبارک کے ادب و احترام نہ کرنے کی بنا پر وہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے وہ مایوس رہے. اللہ انہیں بھی توفیق دے، جب رمضان مبارک کا دوبارہ مہینہ نصیب ہو تو وہ خوب اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کرے اور خوب جو ہے اس کی عبادتیں کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف کرے اور ہمارے سحری، افطاری اور ہمارے روزوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ جمعے کا دن ہے، اللہ اس جمعے کی برکت سے ہمارے گناہ صغائر